دنیا کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا یار. وہ یار اگر اللہ کو چھوڑنا ہے تو پھر اللہ کے مقابلے کی کوئی چیز تو لاؤ نا, پھر اس کو اویل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ دو تو بات بنے. لیکن اگر تو یہ مانتا ہے کہ تیرے اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں, دنیا کی کوئی طاقت ہی اس جیسی نہیں, دنیا کی کوئی شہرت ہی اس جیسی نہیں, دنیا کی کوئی دولت ہی تیرے رب سے عظیم نہیں ہے, تو پھر تو رب کو کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی؟ لیکن اگر تو ان چیزوں میں خود کو بے بس فیل کرے, یا تیرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ ہو, یا تو اپنے آپ کو رب کے بغیر بالکل اکیلا تنہا محسوس کرے, تو برو تیرے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ تو اپنے رب سے جڑ, اپنے رب کو اپنی طاقت سمجھ, اپنے رب سے دور نہ جا. تیرے رب کا راستہ بالکل سیدھا ہے, اس سیدھے راستے پہ چلتا رہے. ارد گرد نہ دیکھ, ارد گرد دیکھے گا دنیا حسین لگے گی, منزل بھول جائے گا. سیدھا چلتا جا, سیدھا چلتا جا. پیچھے سے کوئی پتھر مارے مڑ کے نہ دیکھ, کوئی گریبان پکڑ کے اپنی طرف کھینچنا چاہے راستہ نہ چھوڑ, کوئی بہلانے پھسلانے کی کوشش کرے راستہ نہ بدل, کوئی سستی محسوس کرے خبردار, جو سستیوں کے حوالے کیا خود کو. اور اگر اس سیدھے رستے پر تو اتنا بے بس ہو جائے, تو اتنا لاچار ہو جائے, تو اتنا مجبور ہو جائے کہ گرنا نہیں چاہتا تھا لیکن تو گر گیا, کیونکہ کمزوری سے پاک تو نہیں ہے نا تو, ٹھوکریں تو لگیں گی, آزمائشیں تو تجھے گھیریں گی چاروں طرف سے. یہ تو نہیں کہ تجھے ایزی گیمز کھیلی جائیں گی, تجھ سے ایزی گیمز کھیلی جائیں گی. تو اگر تو گر جائے تو ڈونٹ وری, جو گرتے وہی ہیں جو منزل کی طرف سفر روا دواں رکھتے ہیں, اور پھر اٹھتے ہیں, پھر سفر کرتے ہیں, پھر گرتے ہیں. گرنا چاہتے نہیں ہیں, بس گر جاتے ہیں. اسی طرح ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے, ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے رب کے راستہ نہیں چھوڑنا چاہتے, دنیا چھڑوا دیتی ہے. اسی طرح میں اپنے اللہ سے دور نہیں جانا چاہتا, بے بس ہو جاتا ہوں, نفس حاوی آ جاتا ہے. تو یہ میرا گرنا ہوتا ہے. کیا کرنا چاہیے پھر مجھے؟ ریئلائز کرنا چاہیے, اپنے بھولے ہوئے خود کو دوبارہ یاد کرنا چاہیے کہ بھائی تو کیا تھا, تیرے دل کے جذبے کیا تھے, تو کس نیت سے نکلا تھا, تو کس نیت سے یہ سفر کر رہا ہے زندگی کا. جب تجھے تیرا جواب اللہ نظر آئے تو پھر سے اٹھ, پھر سے چل, پھر سے چھڑا اپنا دامن ان گناہوں کی جھاڑیوں سے, چھڑا اپنا دامن ان حرام محبتوں سے, چھڑا اپنا دامن ان بے حیائیوں سے, چھڑا اپنا دامن ان گناہوں سے, نکال خود کو ان غلاظتوں اور ان اندھیروں سے. پھر سے ہلکا پھلکا توبہ کر کے بڑھ اپنے رب کی طرف, پھر سے سفر روا دوا کر. لوگوں کی پرواہ نہ کر, خواہش نفس کی پرواہ نہ کر, عزت نفس کی پرواہ نہ کر, اپنوں کی پرواہ نہ کر, پرایوں کی پرواہ نہ کر, دنیا کی پرواہ نہ کر. ابے بھولے, ابے سیدھے سادے, تو اس دنیا میں اللہ کے لیے جی رہا ہے. تیرا سفر اللہ کی طرف ہے, تیری منزل اللہ ہے, تیری کامیابی اللہ ہے, تیری سانس اللہ کے امر سے چلتی ہے, تو کھاتا اللہ کا ہے, تو پیتا اللہ کا ہے. تو امپورٹنس بھی اسے ہی دینا یار, ضروری بھی اسے ہی سمجھنا یار. تڑپنا ہے تو اس کے لیے تڑپ, دعا کرنی ہے, پکارنا ہے اسے, تو کم سے کم اس نیت سے تو پکار کہ وہ سن رہا ہے. ہم تو اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی خواب و خیالوں میں غائب ہیں. یار اللہ سے بات کر رہے ہیں, کم سے کم یہ تو امیجن کر کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں, اپنے الفاظ پہ تو فوکس کر. اینی ہاؤ, رب ابھی بھی اس وقت یہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں واللہ ہی ہماری طرف متوجہ ہے, واللہ ہی آپ کو دیکھ رہا ہے, واللہ ہی آپ سے بڑی محبت رکھتا ہے, واللہ ہی اب بھی آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, بلکہ کر دیے ہوں گے ابھی یار. ہاں کلیئر ہے سب کچھ. جو اللہ کو ٹائم دیتا ہے اللہ بدلے میں اسے خالی ہاتھ تھوڑی نہ بھیجے گا. رب کی مغفرت حاصل کر لینا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے, دنیا داروں کا کھیل تو نہیں ہے. یہ تو اسی کے حصے میں آتی ہے جو اپنے رب کو ٹائم دیتا ہے, جو اپنے رب کو سیریس لیتا ہے, جو دنیا کے درد, دنیا کے غم, دنیا کے دکھ, آزمائشوں کے باوجود اپنے رب کو اپنے ساتھ سمجھتا ہے, اپنے زخموں کی دوا سمجھتا ہے, اپنے سکون کا ذریعہ سمجھتا ہے. اللہ ایسے بندوں کے اعمال نامے پہ گناہ باقی نہیں رکھتا, معاف کر دیتا ہے. آپ وہی لوگ ہو جنہیں اللہ کے لیے رکنا آتا ہے, جن کے دلوں کی گہرائیوں میں اللہ کی محبتیں چھپی ہیں. بس دنیا کے کچھ 2-4 پتھر آ گئے ہیں اور وہ دب چکی ہیں, وہ خواہشیں. اللہ ہی آپ کو تو اللہ سے محبت ہے, محبت. آپ تو اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو, تو یہ گناہوں کو چھوڑنا تو بہت نارمل چیز ہے. دیکھو ابھی آپ کے دل میں یہ ارادے آ رہے ہیں کہ بس مجھے چھوڑ دینا چاہیے یہ سب,
مجھے بدل دینا چاہیے خود کو، مجھے یہ کر لینا چاہیے، مجھے وہ کر لینا چاہیے. واللہ یہ ارادے بڑے قیمتی ارادے ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں. ان پر ایک دفعہ عمل کر کے دیکھیں. یہ آپ کے دل کی آواز ہے، یہ آپ کی روح کی ڈیمانڈ ہے، یہ آپ کے آخرت بنانے کے سورسز ہیں. یہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک سفر ہے جس کی شروعات ہے. واہ، اور ہم کتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں نا، کتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں. آنکھوں دیکھا دیکھی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، دیکھا دیکھی چیزوں پہ دل ہار بیٹھتے ہیں، اپنے جسم کے کمفرٹ زون کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں. اور روح جس نے اللہ کو فیس کرنا ہے، جو اس جسم میں قید کی گئی ہے، جس نے جہنم اور جنت کی سیر کرنی ہے. ہاں، جب آپ کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو آپ کو جنتوں سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کے تعلق میں مرنے والا شخص جنت میں مزے کرے گا، اور اللہ کو بھولنے والا شخص، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا شخص، اللہ سے غفلت کرنے والا انسان جہنم کی گہرائیوں میں غوطے لگائے گا. اللہ ہم سب کو بچائے. آسانیاں ہو، اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ میرے لیے بھی آسانیاں فرمائے. آج ہم یہاں اس وقت یہ پکے ارادے کرنے والے ہیں کہ آج کے بعد میری زندگی جو بچی کچی ہے وہ اللہ کی ہے. آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اگر کروں گا تو پھر اس گناہ کو اپنی عادت نہیں بناؤں گا، بلکہ میں ہمیں جس جگہ پہ میں نے گناہ کیا ہوگا اسی جگہ پہ میں توبہ کروں گا. نماز نہیں چھوڑوں گا. اگر نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، تو میں قضا پڑھ کے سوؤں گا نہیں تب تک جب تک میں نماز پڑھ نہ لوں. اب میں آپ کو وہ اعمال دینے والا ہوں کہ جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنے، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی. ان اعمال کو آپ صرف 1 ہفتہ کر کے دیکھیں پابندی کے ساتھ، کچھ بھی ہو جائے. پھر دیکھیں 1 ہفتے کے بعد اگر آپ کے دل کے اندر سے اللہ کی یاد نہ پھوٹی، آپ کے ذہنوں کے اندر کے اندھیرے اللہ کے احساس سے روشن نہ ہوئے، تو کہیے گا فرسٹ، ہر وہ چیز چھوڑ دیں جو اس وقت آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور جس میں آپ کا اکثر و بیشتر ٹائم یوز ہو رہا ہے، لگ رہا ہے، پھر چاہے وہ کتنی ہی پختہ عادت کیوں نہ ہو. جیسے کہ گناہ کے کام اسپیشلی جو آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، چیزوں کو بالکل کٹ کر دیں، کسی کو بتائے بغیر. یہ 2-3 دن ایسے غائب ہو جائیں اس دنیا سے، ان اعمال سے، ان سوچوں سے، ان فکروں سے، ان لوگوں سے. مطلب یہ نہیں کہ غاروں میں نکل جائیں آئی مین ٹو سے یہ سوشل سرکل چھوڑ دیں، یہ فضول کی دوستیاں جو آپ لوگوں نے رکھی ہوں گی ان کو دور کر دیں، اور یہ جو سیریلز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ جو ٹائم موبائلوں میں لگا ہوتا ہے جس وجہ سے ہمارے ذہن بند ہوتے ہیں، اس کو دور کریں بالکل. جب آپ نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی، اب آپ ہو گئے آزاد. کیا ہو گئے؟ آزاد. وہ سو کولڈ پرائیورٹیز جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی تھی، آپ ان چیزوں سے آزاد ہو گئے، آپ ہلکے پھلکے ہو گئے، آپ ریلیکس ہو گئے. اس سے پہلے آپ کے جسم اس لیے بھاری تھے، آپ تھکاوٹ اس لیے محسوس کرتے تھے کیونکہ آپ کے کندھوں پر گناہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا، اور آپ کے پیروں میں نفس کی زنجیریں لگی ہوئی تھی جو آپ سے روزانہ کچھ نہ کچھ کروا رہی تھی. آپ آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن وہ زنجیریں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے. آپ بہت اونچی اڑان بھرنے کے لیے آئے تھے اور آپ اڑ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کو وہ زنجیریں نہ ہی تو اڑنے دے رہے ہیں اور نہ ہی تو چلنے دے رہے ہیں. تو نفس کی وہ زنجیریں جو آپ اپنے پیروں میں محسوس کرتے ہو، جس سے اپنا دل جکڑا ہوا محسوس کرتے ہو، جو آپ کو واضح ابھی نظر آ رہی ہوگی کہ آپ کی زندگی میں نفس کی کون سی ایسی زنجیر ہے جس میں آپ جگڑے ہوئے ہو، کون سا ایسا گناہ ہے جو آپ سے ہو رہا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور اسی گناہ کی وجہ سے آپ کے دل میں یہ وسوسہ اور یہ وائرس آیا ہوا ہے کہ اللہ مجھ سے دور ہے، یا میں اچھی بندہ نہیں، یا اچھی بندی نہیں، یا اچھا بندہ نہیں، یا مجھ سے عبادت نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ سارا ٹائم ہی وہ زنجیر، وہ گناہ اور وہ گندگی کھا جاتی ہے. تو اس چیز کے 2-3 دن کے لیے تو بالکل اب بھی کٹ آف ہو جائے، بالکل ختم، خلاص. کسی کو کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں، کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل اپنے آپ کو آزاد کریں. ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ کر لیا آپ ہو گئے آزاد. اب آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اگر گناہ نہیں کر رہے، ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے، منہ موڑ لیا لوگوں سے، دنیا سے، ساری چیزوں سے 2-4 دن کے لیے اللہ کی خاطر، تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ریلیکس ہو کے بیٹھ تو نہیں سکتے نا، ورنہ تو پھر سے نیند آ جائے گی.
پھر سے خواب غفلت کا سما شروع ہو جائے گا، پھر سے یہ نفس اور شیطان ہمیں سلا دیں گے نشہ کروا کے، پھر سے نشئی بنا دیں گے، پھر سے وہ گناہ ہمارے لیے امپورٹنٹ کروا دیں گے. تو آپ نے جب یہ قسم کھا لی کہ 2-4 دنوں تک تو میں بالکل ان چیزوں کے قریب نہیں آؤں گا یا نہیں کروں گا، تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. اس کے بعد تو کرنا کیا ہے؟ نماز کا ویٹ کرنا ہے کہ کب اذان ہوگی اور میں فوراً سے اٹھ کے نماز پڑھوں گا. یہ تو آپ نے مسٹ کرنا ہے، نہیں چھوڑنا. فجر کی نماز اگر لڑکے ہو تو جماعت کے ساتھ لگا دو اپنی جان یار، لگا دو اپنی ساری سستیاں، ساری غفلتوں کو آگ لگاؤ اور اٹھو شہزادوں کی طرح فجر میں. جسم ٹوٹتا ہے، تھکتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کانپتے ہو، جو بھی ہو، ساری چیزوں کو برداشت کرو، ساری چیزوں کو اللہ کی خاطر، اور اللہ کو دکھاؤ، یہ اپنے آپ کو مطلب یہ فیل کراؤ کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں. فجر کی نماز میں اٹھو، فجر کی نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو. 2-4 دن مسٹ پڑھنی ہے بھائی، ساری زندگی کے لیے پڑھنی ہے، لیکن میں یہ 2-3 دن کا آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ دے رہا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے اندر کیا کیا کرنے کی صلاحیتیں. اوکے، فجر کی نماز سے آپ نے شروعات کرنی ہے. جیسے ہی آپ نے فجر کی نماز بہت محبت سے پڑھنی ہے، جس طرح آپ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہو، آپ کا دھیان ایک دوسرے کی طرف ہوتا ہے، اسی طرح نہ وہ بندہ آپ کے سامنے ہوتا ہے نہ بندی سامنے ہوتی ہے، بس کال پہ سینسر سارے ایکٹیو ہوتے ہیں مائنڈ کے، پتا ہوتا ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، نالج ہوتی ہے کہ وہ اگلا بندہ بھی میرا سن رہا ہے. اسی نیت کے ساتھ آپ یوں سمجھو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں اور اللہ مجھے سن رہا ہے. اوکے، اینڈ دین جب وہ ختم ہو جائے نماز، اب بیٹھ جاؤ، اٹھو مت. 15 منٹ، 10 منٹ یا 20 منٹ کوئی تسبیح لے کر، تسبیح نہیں ہے تو انگلیوں کے یہ جو پور ہیں اس پہ کوئی ایک تسبیح، ایک کوانٹٹی، ایک مخصوص کوانٹٹی، جیسے کہ چلو شروع میں آپ 50 مرتبہ سبحان اللہ، 50 مرتبہ الحمدللہ، 50 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 50 مرتبہ اللہ اکبر، اور 10 مرتبہ درود شریف. اب یہ آپ کا صبح فجر کی نماز کے بعد وظیفہ ہے. کس نیت سے کرنا ہے؟ کہ اللہ کی یادیں میرے دلوں میں، میری سوچوں میں آ جائے اور گناہوں کا زور ٹوٹ جائے، گناہوں کا زور ٹوٹ جائے، وسوسے کم ہو جائیں، اور مجھے یہ فیل ہو کہ میں نے اللہ کے لیے ایک سٹیپ اٹھایا ہے اور یہ سٹرگل ہے جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اس احساس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے. اوکے، یہ کر لیا آپ نے، دعا کر لی. اب آپ قرآن میں سے کچھ پڑھ لو اگر پڑھ سکتے ہو تو، نہیں پڑھ سکتے سن لو، کوئی یوٹیوب سے کچھ سن لو، بس قرآن سن لو یا پڑھ لو، بہت اچھی بات ہے. اوکے، موبائل کی طرف تو بالکل دھیان نہیں دینا، کوئی لیپ ٹاپ یوز کر لو، اگر یہ نہیں ہے تو بس قرآن اٹھا لو، خود پڑھو. اب یہ ختم ہو گیا. اب آپ نے دن بھر ظہر تک اپنے اوپر گہری نظر رکھنی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کروں گی یا مجھ سے کیا ہوگا، میں ان گناہوں کے قریب جاؤں گا یا جاؤں گی یا نہیں. گہری نظر رکھنی ہے. ظہر کی نماز تک خود کو بچانے کی پریکٹس کرنی ہے کہ ظہر تک میں نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، ظہر تک میں نے اس سے بات نہیں کرنی، ظہر تک میں نے کچھ بھی گناہ کے کام نہیں کرنے. اگر مجھے گناہوں پہ ابھارا بھی جائے گا، اکسایا بھی جائے گا، تو ظہر کی نماز تک اگر میرا یہ ذہن گناہوں کو کرتے کرتے بوجھل بھی ہو گیا نا، سوچتے کہ میں کیوں نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کرو ضروری ہے، پر نہیں کرنا. ظہر تک اگر آپ کامیاب ہو گئے نا تو بس اب یہ ظہر کی نماز اللہ کی ملاقات سمجھو، پھر جاؤ اللہ کے سامنے. اب ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، ٹائم پہ پڑھو، سارے کام چھوڑ دو، گھر وار والے کے جیسے اللہ اکبر آئے بس انتظار ہو ظہر کا، نماز آ گئی، اوکے فائن، کھڑے ہو گئے ہم، کھڑے ہو گئے. اب ظہر کی مکمل نماز پڑھو، پیار سے پڑھو، محبت سے جھکو، محبت کے سجدے کرو، اللہ کو یہ محسوس کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی عبادت قبول ہو رہی ہے اور آپ اللہ کی طرف آ رہے ہو. اور ظہر کی نماز کے بعد ایک دعا کرو، اللہ سے کہو اللہ یہاں تک تو بچ گیا، یہاں تک تو بچ گئی، اللہ اب اثر تک مجھے محفوظ کر کے رکھ. ہاں، شروع میں ایسے ہی چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھاتے ہیں. اب جیسے ہی ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، آپ ایک روحانیت فیل کریں گے، آپ ایک نئی اسٹرینتھ فیل کریں گے، اور پھر اثر تک بچنے کی کوشش کرو. وہی سارا پلان جو فجر سے ظہر تک تھا، اب ظہر سے اثر تک شفٹ کر لو. لمبی لمبی امیدیں نہیں، بس اثر تک. اب اثر کی نماز تک خود کو بچاؤ، ٹھیک ہے. اب اثر تک کامیاب ہو گئے، اثر کی پڑھو، پھر مغرب تک، پھر عشاء تک. اب کرتے کرتے اب اپنے پورے دن کا جائزہ لو کہ آج میں نے وہ کام کیا یا نہیں کیا کہ جس کو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں نے آج اللہ کی عبادت کی تو کیسے کی، پوری کی، قادی کی، کیا کی. اب یہ تھوڑا سا 5 منٹ اپنے اندر جا کے اب وہی تسبیح جو صبح کرتے تھے، رات کو ساری نمازیں پڑھنے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد، خود کو گناہوں سے بچانے کے بعد، رات کو وہی تسبیح کرو، وہی تسبیح کرو، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اب تو ہم لائیو آنے کا سلسلہ ہم نے شروع کر دیا، تو پھر ہم پھر سے یہاں آ کے لائیو آئیں گے 10 بجے. تو 10 بجے تک پھر آپ نے خود کو بچا کے رکھنا ہے.
10 کے بعد ہم آپ کو سنبھال لیں گے انشاءاللہ. اب سنبھالنے والا تو اللہ ہے, ہم آپ کو تھوڑا سا یہاں سٹک کر دیں گے, نئی نئی چیزیں سیکھیں گے تو جس کی وجہ سے آپ بھی بچ جائیں گے, میں بھی بچ جاؤں گا. یہ 1 گھنٹہ, یہ آدھا گھنٹہ ہم کیسے ایسا کرتے ہیں, مختص کر لیتے ہیں, لوگوں کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں, اور روزانہ ڈیلی بیسس میں نا کوئی نئی نئی چیزیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تعلیم و تعلم بھی ہو جائے گا, یعنی کہ وہ دن اس میں ہم سیکھ بھی لیں گے, نمازیں بھی پوری ہو گئی, گناہوں سے بھی بچ گئے. اب مجھے جو نیند آئے گی, آئے ہائے ہائے ہائے, اب جو میرے ذہن میں آرام ہوگا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اب جو میرے دل اور دماغ روشن ہوں گے, آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور اس طرح آپ ایک دن اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ کی گزار لیے, اور اللہ کی نافرمانیوں سے خود کو آپ نے بچا لیا. تو آپ ہو سکتا ہے جو ایک دن ایسے گزار سکتا ہے وہ اگلا دن بھی گزار سکتا ہے, وہ ہفتہ بھی ایسے رہ سکتا ہے, وہ مہینہ بھی ایسے رہ سکتا ہے, یہاں تک کہ ساری زندگی بھی ایسے رہ سکتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ کا وہ فیصلہ آ جائے, حتی زرتم المقابر, کہ تم لوگ قبرستان چلے جاتے ہو. تو بس تب تک خود کو سیف ہی تو رکھنا ہے یار, کیا مشکل ہے. عزت بھی, دولت بھی, شہرت بھی, سکون بھی, اطمینان بھی, راحت بھی, نورانیت بھی, پختگی بھی, جب ساری چیزیں مل رہی ہیں ان چیزوں پہ, کر لیتے ہیں نا, کیا خیال ہے. یہ تو ہمارا سٹارٹ ہے. جب ہماری بنیادیں مضبوط ہوں گی, جب ہمارا نماز کے بعد اللہ سے رابطہ مضبوط ہوگا, اس کے بعد کرنے کو بہت کچھ ہے, اور آپ کا خود دل کرے گا کہ یار کچھ اور ہونا چاہیے, کچھ اور کرنا چاہیے, کچھ اور سیکھنا چاہیے, سمجھ رہے ہیں. تو کوشش کریں گے نا میں, آپ ہمیشہ انشاءاللہ. بتاؤ, اور آج کی باتیں یاد رہیں گی نا, بھولو گے تو نہیں. خبردار جو کسی نے فارمیلٹی کے لیے یہ باتیں سنی ہو تو گڈ, سارے کہو انشاءاللہ. یہ جو انشاءاللہ ہوتا ہے نا, یہ ایک ارادہ ہوتا ہے, اور ارادے پہ ایک نیکی ہوتی ہے, اور یہ ایک کنکر ہوتی ہے جو لگتی ہے, یہ ایک پتھر ہوتا ہے, ایک کنکر ہوتا ہے جو انسان بن دیکھے اپنے رب سے جڑنے کا ارادہ کرتا ہے نا, تو یہ ارادہ ایک پتھر بن کے شیطان کے پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے لگتا ہے. مارو اس کو یار اپنے نیک ارادوں سے, جو تب کب سے آپ کو یہ بہلا رہا ہے, پھسلا رہا ہے کہ اللہ کی طرف نہ جاؤ, یہ کیسے کرو گے, وہ کیسے کرو گے, تمہیں تو پھر گناہ کی عادت ہے, اور تم تو یہ کرو گے, تم تو وہ کرو گے. اور اللہ تمہارے لیے آسان کر دے. ٹھیک ہے, چھوڑنا نہیں ہے یار رب کو, رب کے لیے سب کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے, سب کے لیے رب کو نہیں چھوڑنا. بس یہ ایک کلیہ, یہ روزانہ مجھے یاد کروا دیا کرو یہ لائن, کہ اللہ کے لیے سب کو چھوڑنا ہے, سب کچھ کے لیے اللہ کو نہیں چھوڑنا. صحیح ہے, گڈ ہے نا, گڈ. یہ دیکھو کتنے ماشاءاللہ سے پیارے پیارے لوگ اللہ سے جڑنے کے ارادے کر رہے ہیں, رش کر رہا ہے اللہ آپ لوگوں پر, محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو اللہ, آپ لوگوں کے دلوں کو صاف کر رہا ہے اللہ رب العزت. یہ اللہ کی طرف آنے کا ارادہ, اور بھائی صدیاں لگ جاتی ہیں اس ارادے کو کروانے پہ. پیغمبر جیسی ہستیوں نے بہت سارے لوگوں کو سمجھایا, بتایا کہ آ جاؤ اللہ کی طرف, چھوڑ دو یہ گناہ, چھوڑ دو یہ شرک, چھوڑ دو یہ اللہ کے علاوہ غیروں کو معبود سمجھنا. پیغمبر جیسی ہستیوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی ان لوگوں کو ان ارادوں پر نہ لا سکے. اتنے آگے نکل گئے تھے, جن کی قسمت میں, جن کے نصیب میں اپنی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے اور گناہوں میں پختگی کی وجہ سے اور اللہ کی غفلت کی وجہ سے ہدایت کی محرومی لکھی تھی, ہدایت سے محروم رہ گئے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ دیکھو 1 گھنٹہ اللہ کی بات سنا, اور ابھی سے سارے نفس کے گلے اتارنے کے لیے تیار ہو گئے. ساروں نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینے کا ایک ارادہ کر لیا, الحمدللہ. اب دیکھنا صبح میرے بھائی اور میرے بہن شیروں کی طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, ریلیکس ہو کے اپنے اللہ کی عبادت کریں گے, خالی ہاتھ, خالی دامن, خالی جھولیاں, خالی دل اللہ کے پاس لے جا کے اللہ سے باتیں کریں گے, اللہ سے محبت کے جذبے ظاہر کریں گے, اور پھر بدلے میں اللہ بھی ان کو ریئلائز کروائے گا کہ ہاں تیرا فیصلہ ٹھیک تھا, ہاں تو بچ گیا, ہاں تو نے نفس کو مات دے دی, ہاں تو کامیاب ہو گیا. کیا بات ہے, خود کو برا نہ سمجھو یار, خود کو کمزور نہیں سمجھو یار, تم لوگ بہت اچھے ہو. مجھے تم لوگوں سے اتنی محبت ہے ظالم, دیکھا نہیں, جانا نہیں, سمجھا نہیں, پہچانا نہیں, بات نہیں کی, لیکن تمہارے ارادے سے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے. کیا میں سوچ رہا ہوں کہ واہ, کل کو جب یہ بہن, یہ بھائی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو کتنا ریلیکس فیل کرے گا, اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی نیت نے ان کو کتنا ہلکا کر دیا ہے, اور یہ اللہ کی باتیں سننے کے بعد ان کی روح کیسے زندہ ہو گئی ہے. یہ میں ایک چھوٹا سا انسان, ایک چھوٹی سی لمیٹڈ سی سوچ رکھنے والا, ایک مخلوق جس کی زندگی کا بھروسہ نہیں, تو یار رب اوئے ہوئے ہوئے جو قدردان ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو کہتا ہے چھوٹی سی نیکی بھی کرو گے تو اس کا بدلہ دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا, بدلہ ضرور دوں گا. بھائی جھوٹی زبان سے بھی کہو گے نا کہ اللہ معاف کر دے, تھک گیا ہوں, بہت تھک گیا ہوں یار, اللہ کہے گا معاف ہو جاؤ, اصلاح کر لو. صرف یہ نہ ہو کہ یہ معافی تلافی جو ہیں یہ فارمیلٹیاں ہی ہو, یہ نہ ہو کہ ایک مذاق ہی بنا لو تم توبہ سے.
ٹھیک ہے جاؤ معاف ہے, دوسرا موقع دے دیا, اب بچنا, اب اپنے آپ کو گرنے مت دینا, اب شیطان کے ہاتھ نہ چڑھ جانا, اب مجھے ہی رب ماننا, کیونکہ جب تو گناہوں کی معافی مجھ سے مانگتا ہے تو پھر گناہوں سے بچ بھی میری خاطر نہ کیا ہو گیا, تو پھر گناہوں سے بچو بھی تو میرے لیے. ہاں جب تو دنیا سے بیزار ہو گیا اور تجھے تیرا سکون تیرے رب میں نظر آ رہا ہے تو کیوں بھروسے کرتا ہے ان پتلوں پہ, کیوں یقین کرتا ہے ان کی جھوٹی موٹی باتوں پہ, کیوں آتا ہے ان کے بہلاوے میں پھسلاوے میں. رب کو کافی سمجھ اپنے لیے, رب کے سامنے اپنی زندگی, اپنی سانسیں, اپنا نفس سب کچھ قربان کر دے. لوگ تجھے کیا دیتے ہیں سوائے ذلت کے, رسوائی کے. لوگوں کے ساتھ بس اللہ والا تعلق رکھو, خدمت کرو اللہ کی خاطر, مدد کرو اللہ کی خاطر, تعلق رکھو اللہ کی خاطر, معاف کرو اللہ کی خاطر, کسی کا بوجھ ہلکا کرو اللہ کی خاطر. بس لوگوں کو اتنی ٹریٹمنٹس دو, سمجھاؤ اللہ کی خاطر, بتاؤ اللہ کی خاطر, دیٹس اٹ. لوگوں کو خدا نہ بناؤ. ٹھیک ہے, رب ہے یار, آئے ہائے محبت ہے یار, واللہ محبت ہے. اس کی باتوں میں اتنا سکون, اس سے جڑے جذبوں میں اتنی اپنائیت, اسے بن دیکھے اس کے لیے زندگی قربان کرنے کے ارادے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, وہ تو نور ہی نور ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. ایسا نور جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے, جو دل کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے, جو گمراہیوں کو جڑ سے اکھاڑ کے غائب کر دیتا ہے, جو اندھیرے کو سرے سے ختم کر دیتا ہے. وہ نور ہے, محبت ہے, وہ ایک تازگی ہے, وہ ایک احساس ہے جو جب انسان اس سے جڑتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی اسٹرینتھ, ایک نئی قوت, ایک نیا جوش, ایک نیا ولولہ. یہ تیرا کمال نہیں ہے ڈوڈ, یہ تیری صلاحیت نہیں ہے, یہ رب کی طاقت ہے جو تجھے طاقت دے رہی ہے. یہ رب کی معرفت ہے جو تجھے دنیا کی غلامی سے نکال رہی ہے. یہ رب کی عبادت ہے جو تیرے دل کو بدل رہی ہے. تو کیا, تیری ذات کیا اور تیری مجال کیا. ایویں تو نہیں گلے اتروا دیے لوگوں نے اپنے اللہ کی خاطر. ہوئے اللہ ہے, رب ہے, محبت ہے. سو اینی ہاؤ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے. بلکہ کیا آسانیاں, ہو گئی آسانیاں یار. یہ ارادے ہی تو مشکل ہوتے ہیں. تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, اب یہ کل جو ہوتی ہے نا, یہ کبھی نہیں آتی. جو اپنے آج میں کچھ نہیں کر سکتا نا, وہ اپنے کل میں بھی کچھ نہیں کرتا. ایکچولی میں ہم کل میں یہ کریں گے, کل میں وہ کریں گے, کل میں ایسا کریں گے, ویسا کریں گے, سب ٹھیک کر دیں گے. یہ آج بیٹھ کے جب سوچتے ہیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے. لیکن جب اسی کل میں قدم رکھتے ہیں نا تو کچھ نہیں ہوتا. بتاؤں کیوں؟ کیونکہ ہم کرنے کی صلاحیت سے بھاگتے ہیں. سوچنے میں تو ہم ماہر ہیں, ابھی بیٹھ کے وہ دنیا فتح کر لیں, سوچ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. جب کرنے کی باری آتی ہے, سستی, غفلت, گناہ ضروری. تو یہ جو کل ہوتی ہے نا, اس کو چھوڑو. یہ آج ابھی اسی وقت, اور آج ابھی اسی وقت کرنے میں پتہ ہے کیوں دل نہیں کرتا؟ کیونکہ کرنا پڑ رہا ہے. کل میں کیوں دل کرتا ہے؟ کیونکہ سوچنا پڑتا ہے, کرنا نہیں پڑتا. ابھی کرو. ابھی کیا کرنا ہے؟ جس نے آج فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کوئی نماز نہیں پڑھی, وہ تو پہلے وضو کرے اور نفس کو مشقت میں ڈال دے, چھوڑ دے ساری چیزیں, اور وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے. فجر کی فرض پڑھے, ظہر کا فرض پڑھے, عصر کی فرض پڑھے, مغرب کی فرض پڑھے, عشاء کے فرض پڑھے. اتنا ہی کافی ہے. یہ نفس کی سزا ہے اس کی, کہ سارا دن نفس نے اس کو اللہ کی یاد سے غافل رکھا. ایک ہی دم ساری نمازیں جب پڑھو گے نا تو نفس کو تم لوگ ریئلائز کروا دو گے کہ تیری لگام میرے ہاتھ میں ہے, تو وہ کرے گا جو میں چاہتا ہوں. آئندہ کے بعد نو غفلت. ہاں ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ کرے, اور ابھی سے ہی وہ تسبیحات کرے جو میں نے بتائی ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر آرام سکون سے سو جائے. پھر تہجد کی نیت کرے. اگر تہجد میں اٹھ سکا ویل اینڈ گڈ, نہ اٹھ سکا فجر میں ضرور اٹھے اور فجر سے سٹارٹ کرے. ابھی یہ کرنا ہے, اور توبہ ہو گئی آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے, گناہ معاف ہو چکے ہیں آپ کے, الحمدللہ. بس the thing is, یہ میں خود سے نہیں بول رہا, یہ اللہ رسول کی احادیث اور قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی اللہ کے لیے سٹیپ بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے پہلے قدم پہ ہی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو گناہ معاف ہو چکے ہیں, لیکن خود کو ریئلائز کروانے کے لیے اور یقین دلانے کے لیے آپ توبہ ضرور کریں. اور آج اللہ سے کہہ دیں, اللہ میرے اندر یہ گناہ تھا, یہ گناہ تھا, وہ غلطی تھی, وہ غفلت تھی, یہ سستی تھی, فلاں تھی, یہ تھی, اٹھنے کا دل نہیں کرتا تھا, سردی کا غم تھا, خوف تھا, یہ تھا, دل نہیں چاہتا تھا, دماغ نہیں چاہتا تھا, الجھا ہوا تھا, بند تھا, یہ تھا, وہ تھا. اللہ آج ختم, ساری چیزیں دفع, خلاص. آج سے تیری عبادت اسٹارٹ. دل چاہے نہ چاہے عبادت کرنی ہے, مزہ ملے نہ ملے عبادت کرنی ہے, سکون ملے نہ ملے عبادت کرنی ہے.
اعمال سے غفلت نہیں. اعمال سے غفلت کرو گے اللہ سے غافل ہو جاؤ گے. اعمال پہ پختہ رہو گے تو کبھی ایسا لگے گا کہ یار اللہ تو فیل ہی نہیں ہو رہا, لیکن اٹس اوکے, 2-4 دن کے بعد پھر فیل ہوگا. اٹس اوکے. حالات کی, کیونکہ ہم کیفیتوں کی عبادت نہیں کرتے, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو کیفیتیں